بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے مال کا کمانا، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ آدمی جب تک ماں باپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، تب تک ماں باپ خرچ کرتے ہیں۔ پھر جب آدمی عمر بڑی ہو جاتی ہے اور آدمی میں اکیلے اور انڈیپینڈنٹ بننے کی ایک اس کے اندر لگن اور ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تب سب سے پہلے اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی پیسہ کمایا جائے۔ انڈیپینڈنسی یہ بغیر پیسے کے آدمی میں آ ہی نہیں سکتی ہے نا۔ اور جب تک آدمی کمانے والا اور مال حاصل کرنے والا اور اپنے ہنر سے، اپنے جسم سے، اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانے والا نہیں بنتا، تب تک اس کی سماج میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اب وہ جو کمانا ہے وہ کس قسم کا ہوگا؟ وہ کمانا ہوگا کہ شریعت کے موافق ہو، حلال کمائے، آدمی حلال آمدنی حاصل کرے، چاہے وہ اپنے ہنر کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنی ہاتھ کی محنت اور مزدوری کے ذریعے ہو، یا ایک قسم کی لوگوں کی رہبری۔ بہت سارے طریقے ہیں حلال کمائی کے، ان حلال کمائی کے طریقوں کو اختیار کریں۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ کوئی کام کمانے میں دین کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، سود لینا دینا نہ کرے، رشوت لے کر نہ کمائے، کسی کا حق دبا کر زمین دبا لی، چیز دبا لی، کوئی چیز اور چھین لی، کسی کی زمین چھین لی ہے نا، کسی کا قرض لے کر ادا نہیں کیا، تو یہ کوئی طریقے نہیں ہے کمانے کے کہ صاحب کسی سے قرضہ لیا پھر واپس ہی نہیں دیتے، کسی کا مال دیکھا اس سے چھین لیا، ڈرا دھمکا کر کسی سے پیسے لے لیے ہے نا، کسی کی زمین دبا لی۔ تو یہ جو طریقے ہیں انسانوں میں یا مسلمانوں میں کہ لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں ہے نا، اور دادا گیری کر کے پیسہ حاصل کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں ہے نا، سود کماتے ہیں، میراث نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مال اکٹھا کر رکھا ہے اپنے وارثوں کو میراث سے محروم کر کے۔ ایک آدمی کے پاس اس کے بھائی کا مال ہے، وہ نہیں دیتا ہے اس کو، ایک آدمی کے پاس اس کے بھتیجوں کا مال ہے، وہ ان کو نہیں دیتا ہے۔ چچا نے جو ہے کیا کر لیا، اپنے بھتیجوں کی میراث دبا لی، بھائی نے بھائی کی میراث دبا لی، بہن نے بہن کی میراث دبا لی، بھائی نے بہن کی میراث دبا لی۔ خیانت کرنا، مال آ گیا، امانت ہے، اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جو طریقے ہیں انسانوں میں مال کے حاصل کرنے کے، یہ اللہ کی ناراضگی مول لینے والے ہیں اور انسانوں کا حق ضائع کرنے والے ہیں، اور انسانوں کے حق کے ضائع کرنے کے ذریعے سے یہ کمائیاں جتنے لوگ بھی حاصل کرتے ہیں ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ضرورت چاہے پوری ہو جائے لیکن وہ اس دنیا میں لوگوں کا مال کھا کر خوش نہیں رہ سکتے، سکھی نہیں رہ سکتے۔ جب کسی کا حق ضائع کیا ہے تو آپ کو بھی ضائع ہونا پڑے گا، آپ کو بھی کیا ہونا پڑے گا؟ ضائع ہونا پڑے گا۔ ایک بات دوسری یہ کہ حلال کمانے میں لگے تو ہیں، لیکن حلال کمانے میں ایسے نہ لگ جاؤ کہ نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا ہے نا، اللہ کے بندوں کے دوسرے حق، اپنے بیوی بچوں کے جو دوسرے حق ہیں وہ بھی چھوڑ دیے۔ کما تو حلال ہی رہے لیکن اتنے حلال کمانے میں لگے کہ دوسرے جو حق ہمارے ذمے ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ آخرت کا لحاظ ہے، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ حج کر رہے ہیں، اور نہ ہی ضرورت کا دین سیکھ رہے ہیں، نہ بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس آتے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حلال تو کرتے ہیں، آپ انہیں کہو بھائی نماز پڑھا کرو تو جواب کیا دیتے ہیں؟ اجی بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو ایک فرض ہے۔ ہاں بھائی، یہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے۔ اپنی زندگی میں ایک ایسا بیلنس بناؤ جس بیلنس کے ذریعے سے کیا کرو، آپ اللہ کا بھی حق ادا کرو، اپنا بھی حق ادا کرو
اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کا حق بھی ادا کرو۔ چلیے صاحب، کمانا صحیح طریقے سے کر لیا ہے نا، صحیح طریقے سے کمانا کر لیا، لیکن اب یہ جو مال آیا ہے آپ کے پاس، کیا آپ اس مال کے خرچ کرنے میں اپنی مرضی کے مالک ہیں کہ صاحب یہ مال میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے، اب چاہے میں اس سے گناہ کروں، حلال کمائے ہوئے اس مال سے کیا کروں، عیش پرستی کروں، اپنی من کی مرضی کے کام کر کے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کروں، اپنی منمانی کر کے اللہ کے راستے اللہ کی جو ہے نافرمانی کروں اور اللہ کو ناراض کروں، کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ گناہ کے کام میں مال خرچ کر رہا ہے، شادیوں میں بلا وجہ مال خرچ کر رہا ہے، گھر میں غم آ گیا اس میں رسموں میں مال لگا رہا ہے، اور نفس کی خوشی کے لیے جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ نفس کی خوشی منع نہیں ہے، اپنی ذات کو اچھا لگانا ہے، اپنے مال سے فائدہ اٹھانا، اس سے اچھا کپڑا پہننا، اچھی ٹوپی پہننا، اچھی گھڑی استعمال کرنا یا اچھی سواری استعمال کرنا، اس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونی چاہیے۔ یہ ساری احتیاطیں کمانا ہے حلال، غلط طریقے سے پیسہ حاصل نہیں کرنا، کمانے میں اتنا لگو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیوی بچوں اور ماں باپ کے حق ضائع نہ ہو جائیں۔ جو مال ہم نے کمایا ہے اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ جو حلال مال آپ نے کمایا ہے اس حلال کمائی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ مت کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، میں نے میری صلاحیت سے کمایا ہے، میں نے میرے ہنر سے کمایا ہے، کون ہے مجھے یہ کہنے والا کہ اس میں اللہ کا حق ادا کرو۔ یہی جواب قارون نے دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے شریعت کا حکم بتایا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہارے مال میں اللہ کے حکم کے موافق زکوٰۃ ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو مال کمایا ہے نا نبی جی، یہ میں نے میری محنت سے کمایا ہے، میں نے میرے ہنر سے کمایا ہے، میں نے میری آوڑت سے، آوڑت کہتے ہیں نا، میں نے میرے فن سے، میرے ہنر سے کمایا ہے، اور آپ جو ہے اس میں مجھے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے خرچ کروں۔ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اللہ پاک نے، اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ساتھ میں اترایا، ساتھ میں کیا کیا؟ اترایا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے جب مال آ جاتا ہے آدمی میں تو نخرے بھی آ جاتے ہیں۔ جب مال آدمی کے پاس آتا ہے تو کیا آ جاتا ہے؟ ساتھ میں نخرے آ جاتے ہیں، اترانا آ جاتا ہے نا، تکبر بھی آ جاتا ہے، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا یہ بھی اس کے اندر میں آ جاتا ہے نا۔ اور بہت سارے لوگ اس مال کی وجہ سے ظالم بن جاتے ہیں، حق ضائع کرنے والے بن جاتے ہیں، لوگ اپنے مال کے بلبوتے پر لوگوں پر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کہا یہ سب نہیں ہونا ہے۔ تو اس نے اللہ کا حکم نہ مانا اور اترایا۔ کیا کیا؟ اترایا۔ اپنے سارے ساز و سامان کو لے کر کے اس نے ایک جلوس نکالا۔ اس نے کیا نکالا؟ شو آف کرنا کہتے ہیں آج کی زبان میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شو آف کرنا، شو آف کرنا، کہ آپ کیا ہو وہ آپ دکھا رہے ہو لوگوں کو۔ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ دکھاوا کرتا ہے نا، اور بہت سارے موقعوں پر کیا کرتا ہے؟ دکھاوا کرتا ہے۔ لو جی، کھانے میں دکھاوا ہے، شادی بیاہ میں دکھاوا ہے نا، سواری میں دکھاوا۔ تو وہ شو آف جب اس نے کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو اور اس کے مال کو کہ تو اس کو زمین میں دھسا دے، تو اس کو اور اس کے مال سمیت اس کو کیا کر دے؟ زمین میں دھسا دے۔ زمین وہیں سے پھٹی اور پھٹ کر اس نے اس کو اپنے اندر میں اس کے مال سمیت، کتنا مال تھا اس کے پاس؟ کتنا مال تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابی اٹھانے کے لیے اس نے پہلوانوں کی ایک جماعت رکھ رکھی تھی، اور پہلوانوں کی وہ جماعت اس خزانے کو نہیں، خزانے کی چابیاں
ان چابیوں کو اٹھانے میں پہلوانوں کی ایک جماعت تھک جاتی تھی۔ سوچو ایک پہلوان کتنا اٹھا لیتا ہے؟ ایک پہلوان 150 کلو تو اٹھا لے گا، 100-150 کلو پہلوان اٹھا لیتا ہے۔ پہلوانوں کی ایک جماعت ہے نا، جماعت میں کم سے کم 3 ہوتے ہیں، اور مناسب عدد لو جماعت کا تو 12-13 لوگ سمجھے جاتے ہیں جماعت میں۔ تو یہ سمجھیے کہ 10-12 پہلوان جو ہے اس کی چابیاں اٹھانے میں تھک جاتے تھے۔ اگر 10 پہلوان فرض کر لیجئے اس نے رکھ رکھے تھے چابیاں اٹھانے کے لیے، تو کتنا وزن ہو گیا بھائی؟ 1500 کلو۔ تو 1500 کلو تو اس کی چابیوں کا وزن تھا۔ وہ 1500 کلو اس کی کتنے تالوں کی چابیاں ہوں گی؟ تو مان لیجئے پرانے زمانے میں بڑے تالے ہوتے تھے اور بڑے تالوں کی بڑی بڑی چابیاں ہوتی تھی۔ مان لیجئے ایک چابی آدھا کلو کی ہو، ایک چابی کتنے کلو کی ہو؟ تو 1500 کلو میں کتنی چابیاں بنیں گی؟ 3000 چابیاں۔ اور وہ 3000 چابیوں کے لیے جو خزانے ہوں گے، جو گودام ہوں گے جس میں مال بھرا ہوا ہے، ان کو فرض کرو 3000 گودام، 3000 گودام ہے نا۔ ایک گودام جو ہے وہ 1000 گز کا بھی اگر ہو تو کتنا گودام ہو گیا اور اس میں کتنا خزانہ ہو گیا، لیکن کچھ کام نہیں آیا۔ تو اللہ دینا بھی جانتے ہیں اور اللہ چھیننا بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ کا حق ادا کرو اور اتراؤ مت، اللہ کا حق ادا کرو، اور مال مل جائے تو اتراؤ مت۔ اللہ کا حق ادا کرو۔ اس مال میں اللہ کا بھی حق ہے، اس مال میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، اس مال میں فیملی کا بھی حق ہے، اس مال میں غریبوں ضرورت مندوں کا بھی حق ہے۔ اسی مال سے جو ہے کمائی بھی کرو، اسی مال سے اللہ کا دین سیکھو، اسی مال سے جو ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا فکر کرو۔ تو اسی سلسلے میں قرآنی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، آپ کی حدیثیں جو ہے وہ جمع کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کو شروع کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔